بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعظم کا اصل کام کیا ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتی ہے کہ جو سڑکیں، پل اور گٹر بناتے ہیں وہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ حیران کن بات، پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مذہب جب دلوں سے نکل کر دماغ پر چڑھ جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ سعودی عرب اور عراق کی مجموعی آئل کی ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اکانومی کا مطلب پلاٹ خریدنا اور بیچنا ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ جہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں چور عدالتوں کو سزا دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں دکاندار جب تک اپنی دکان سے 10 فٹ باہر سامان نہ لگا لے وہ سمجھتا ہے کہ روزی کا فرشتہ آتا ہی نہیں۔ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن بھی اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ ہمیں حب الوطنی، غداری اور شرک پسندی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ شعور کی جانب پہلا قدم اپنی محرومیوں کے اصل ذمہ داروں کو پہچاننا ہے۔ پاکستانی عوام ابھی تک یہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھا پائی ہے۔ اگر گن پوائنٹ پر ہمدردیاں تبدیل ہوتیں تو آج کشمیری سب ہندوستان کے اور فلسطینی سب اسرائیل کے حمایتی ہوتے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہیں۔ ہم زخم کی مرہم پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ پاکستانیوں کو جب دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے، جبکہ مطالعہ پاکستان کے مطابق پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اے رب کائنات، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، آمین۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔